بسم اللہ الرحمن الرحیم وبرزوا للہ جمیعا، اور یہ لوگ اللہ کے سامنے ظاہر ہوں گے، سب کے سب. وقال الضعفاء، کمزور لوگ کہیں گے، للذین، ان لوگوں سے، استکبروا، جنہوں نے تکبر کیا، انا کنا لکم تبعا، بے شک ہم تھے تمہارے تابع، فہل انتم مغنون عنا، بس کیا ہو تم ہم کو بچانے والے، من عذاب اللہ من شیء، اللہ کے عذاب سے کچھ. قالوا، وہ کہیں گے، لو ہدانا اللہ لہدیناکم، اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم تمہاری ہدایت کرتے. سواء علینا، برابر ہے ہم پر، اجزعنا، کہ ہم بے قراری کا اظہار کریں، ہم صبرنا، یا صبر کریں، ما لنا من محیص، نہیں ہے ہمارے لیے خلاصی کی کوئی صورت. گزشتہ آیات میں کافروں کے اعمال کی مثال دی گئی تھی کہ کافروں کے اعمال کی مثال راکھ کے ڈھیر کی طرح ہے. راکھ کا ڈھیر پڑا ہوا ہوا کا ایک جھونکا ہے تو ساری کی ساری راکھ آگے پیچھے ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح فرمایا کہ مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم، کافروں کے اعمال کی مثال کا رماد استدت بہ الریح فی یوم عاصف، اس راکھ کی طرح ہے جس پر تیز ہوا چلے، فی یوم عاصف، تیز آندھی کے دن. اسی طرح جب قیامت کے دن، قیامت کی تیز آندھی چلے گی تو اس دن یہ لوگ سمجھیں گے کہ ہم نے بہت کچھ کیا ہوئے دنیا کے اندر، ہم نے رفائی کام کیے، ہم نے سکول کالج بنایا، ہم نے فلاں کام کیا، فلاں کام کیا ہے. یہ سارے کے سارے ان کے سامنے دنیا کے اندر ہے کہ ہم بہت اچھے کام کر رہے ہیں، لیکن چونکہ وہ ایمان سے خالی ہیں تو قیامت والے دن ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوگا، سارے کے سارے اعمال وہ ضائع ہو جائیں گے. دنیا کے اندر ممکن ہے کہ ان کو بدلہ دے دیا جائے، آخرت کے اندر ان کے لیے کوئی بدلہ نہیں ہوگا. لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، وہ قادر نہیں ہوں گے اس سے جو چیز انہوں نے کمائی دنیا کے اندر جتنے بھی کام کیے. تو یہی فرمایا کہ دور کی گمراہی. پھر فرمایا الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، کیا تم نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا، اپنی مصلحت اور حکمت کے تحت، جس طرح مناسب تھا اللہ نے اسی طرح اس کو بنا دیا ہے. ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، اگر وہ چاہے تو تم کو لے جائے اور تمہاری جگہ دوسری مخلوق کو لے آئے. اللہ کے لیے یہ مشکل نہیں ہے، وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ کے لیے یہ کام مشکل نہیں. اب آج کی آیت میں کفار اور مشرکین کی اس حالت کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے کہ جو قیامت والے دن ان کی حالت ہوگی اور جس پر ان کو شرمندگی اٹھانی پڑے. وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، اور یہ سارے کے سارے اللہ کے سامنے ظاہر ہوں گے، یعنی قیامت والے دن سب نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. برز، بروز کا معنی ہوتا ہے ظاہر ہو جانا، اور اس کے مقابلے میں کمون کا لفظ آتا ہے جس کا معنی ہے چھپ جانا. اور یہ بروز اور کمون یہ فلسفے کی بھی اصطلاح ہے. جس طرح
پانی ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو اس کی برودت وہ ظاہر ہو جاتی ہے اور اس کی جو حرارت ہوتی ہے وہ دب جاتی ہے، وہ غائب ہو جاتی ہے۔ لیکن جب پانی کو گرم کیا جاتا ہے تو پانی کی حرارت ظاہر ہو جاتی ہے اور پانی کی جو برودت ہے وہ غائب ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح انسان کے اندر بھی یہ بروز اور کمون ہے، بروز اور کمون ہے۔ تو دنیا کے اندر انسان کے اوپر یہ بہمیت یہ غالب ہے اور ملکیت یہ مغلوب ہے، یہ مغلوب ہے۔ لیکن جب قیامت کا دن آئے گا تو یہ ملکیت ظاہر ہو جائے گی اور یہ جو بہمیت ہے یہ مغلوب ہو جائے گی، اور اس وقت انسان افسوس کرے گا اور اس کو تکلیف ہوگی۔ تکلیف کیوں ہوگی؟ اس لیے کہ دنیا کے اندر رہ کر اس نے بہمیت کو غالب کیا اور ملکیت کو اس نے طاقتور نہیں بنایا، اس وجہ سے وہ اس پر کیا کرے گا؟ افسوس کا اظہار کرے گا۔ اور امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر یہ کافر اور مشرک جو بھی کام کر رہے ہیں نا، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ چھپ کے کر رہے ہیں اور شاید یہ ہمیشہ کے لیے مخفی رہے، ان کا یہ خیال ہے ہمیشہ یہ مخفی رہیں گے۔ تو ظاہری بات ہے کہ جو بندہ بھی کوئی بھی برا کام کرتا ہے تو وہ ظاہری نہیں کرتا، چھپ کر ہی کرتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ قیامت والے دن یہ سارے کے سارے اعمال اس کے سامنے ظاہر ہو جائیں گے، سارے کے سارے اعمال اس کے سامنے ظاہر ہو جائیں گے، کوئی چیز وہ پوشیدہ نہیں رہے گی۔ اور چھپانے والے لوگ جو یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ چیزیں ہمیشہ مخفی رہے گی، قیامت والے دن وہ یہ سوچیں گے کہ ہم تو دنیا کے اندر یہ سوچ رہے تھے کہ ہمیشہ ہمارے برے کام یہ مخفی اور پوشیدہ رہیں گے، لیکن آج کے دن مخفی چیزیں وہ بھی ظاہر ہو رہی، وہ بھی چھپ نہیں رہی اور چھپ نہ سکیں گی۔ جس طرح سورہ طارق کے اندر اللہ نے فرمایا یوم تبلی السرائر، جس دن رازوں سے پردہ اٹھا لیا جائے گا، راز اشکارا کر لیے جائیں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہی بروز ہے، یہی کیا ہے؟ بروز ہے۔ وہ تو سمجھتے ہیں نا کہ یہ ساری چیزیں مخفی ہیں اور مخفی رہیں گی، اور قیامت والے دن یہ ساری چیزیں ظاہر ہو جائیں گی، تو یہی بروز ہے۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، اللہ کے سامنے سارے کے سارے ظاہر ہوں۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ بروز جو ہے یہ دو قسم کا ہے۔ ایک بروز اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان کی موت واقع ہوتی ہے، اور یہ قیامت صغری اس کو کہا جاتا ہے۔ من مات قد قامت قیامت، جو آدمی مر گیا تو اس کی قیامت وہ قائم ہو گئی، تو یہ قیامت صغری ہے۔ تو جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی پوری زندگی کا جتنا بھی نقشہ ہوتا ہے وہ سارا کا سارا اس کے سامنے آ جاتا ہے، سارا نقشہ اس کے سامنے۔ تو ایک بروز یہ ہے۔ اور فرمایا کہ دوسرا بروز اس وقت ہوگا جب قیامت برپا ہوگی اور محاسبے کی منزل آئے گی، اس وقت انسان کے جتنے بھی اعمال ہیں وہ سارے کے سامنے کتاب کی شکل میں اس کے سامنے رکھ دی جائیں گے، سارے کے سارے اس کے سامنے آ جائیں گے، اور کسی ایک بات کا بھی یہ انکار نہیں کر سکے گا انسان، سارے اعمال اس کے سامنے آ جائیں گے۔ تو اس وقت فرمایا کہ کفار اور مشرکین یہ جو منکرین ہیں یہ سارے کے سارے شرمندگی کا اظہار کریں گے۔ تو فرمایا وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، یہ سارے کے سارے اللہ کے سامنے کیا ہوں گے؟ ظاہر ہوں گے۔ تو ایسی لوگوں کے بارے میں فرمایا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، کہ کمزور لوگ متکبرین سے کہیں گے، اپنے بڑوں سے کہیں گے اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، ہم تمہارے تابع تھے، ہم تمہارے پیچھے چلنے والے تھے، تم نے ہمیں کہا کہ یہ رسم کرو، ہم نے یہ رسم کر لی، تم نے ہمیں یہ کہا کہ یہ بدعت کرو، ہم نے یہ بدعت کر لی، جس طرح تم کہتے تھے ہم اسی طرح کرتے رہے دنیا کے اندر، ہم تمہارے تابع تھے، بس جدھر تم ادھر ہم اسی طرح ہم چلتے رہے۔ تو یہ کمزور لوگ اپنے بڑوں سے کہیں گے، اور پھر کیا کہیں گے؟ فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، کیا آج کے دن تم اللہ کے عذاب میں سے کچھ ہمارے لیے تخفیف بھی کر سکتے ہو؟ دنیا کے اندر تو ہم تمہارے تابع تھے، تم ہمارے مطبوع تھے، تم ہمیں کہتے تھے کہ یہ بدعت کر لو، ہم نے وہ کر لی، تم نے کہا کہ یہ رسم کر لو، ہم نے وہ کر لی، آج کے دن اس عذاب سے ہمیں کون بچائے گا؟ فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، آج اللہ کے عذاب سے کچھ ٹال سکتے ہو؟ تو وہ کیا کہیں گے؟ لَوْ هَدَانَ اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ،
اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم بھی تمہیں ہدایت کے راستے پہ ڈال دیں، لیکن اللہ نے ہمیں ہدایت نہیں دی تو اس لیے ہم نے تمہیں ہدایت کے راستے پہ بھی نہیں ڈالا. لو ہدان اللہ لہدینا. اب یہ جو منکرین کا یہ کہنا ہوگا نا قیامت والے دن، اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم تمہیں ہدایت کرتے، تو یہ اللہ پر الزام کے مترادف ہے کہ ہمیں تو ہدایت ہی نہیں ملی، ہم مجبور تھے اس لیے ہمیں اس راستے پہ چلے اور تمہیں بھی اس راستے پہ لگایا، ہمیں تو ہدایت ہی نہیں ملی. اور اسی طرح مشرکین بھی کہیں گے نا لو شاء اللہ ما اشرکوا، اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک ہی نہ کرتے. لو شاء اللہ ما عبدنا من دونی من شیء، اگر اللہ چاہتا تو ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی کی عبادت ہی نہ کرتے. تو یہ سارے کا سارا یہ کیوں کہیں گے؟ یہ اپنے ہیلے بہانے بنائیں گے اور اپنی بے گناہی کے جواز کے طور پر اس کو ثابت کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اللہ کی عدالت کے اندر کوئی ہیلا ان کو کام نہیں آئے، کوئی ہیلا کام نہیں آئے. لو ہدان اللہ لہدینا. اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ لو ہدان اللہ لہدیناکم کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی ضد اور عناد کی وجہ سے، اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے دنیا کے اندر ہدایت کی توفیق سے محروم رہے. اگر ہمیں ہدایت کی توفیق مل جاتی تو ہم تمہیں اسی ہدایت کے راستے کی طرف ڈال دیتے، لیکن اب کیا ہے، اب ہم بھی ایک کشتی کے سوار ہیں اور تم بھی ایک کشتی کے سوار ہو، اب ہم دونوں کو ایک جیسا عذاب ملے. لو ہدان اللہ لہدیناکم سواء علینا اجزعنا ام صبرنا. برابر ہے ہم پر کہ ہم بے قراری کا اظہار کریں، ام صبرنا، یا ہم صبر کریں، ہم جزا فضا کریں، چیخیں چلائیں روئیں پیٹیں، جو کچھ بھی ہم کریں، یا پھر ہم صبر کریں. ما لنا من محیص، خلاصی کی کوئی صورت آج کے دن نہیں ہے، نہ ہم بچ سکتے ہیں نہ تم بچ سکتے ہو، آج کوئی بھی نہیں بچ سکتا. جیسا ایک روایت میں آتا ہے نا کہ یہ لوگ جب عذاب کے اندر ہوں گے نا تو یہ آپس میں مشورہ کریں گے، مشورے کے اندر ان کا یہ طے پائے گا کہ چلو اب اللہ کا عذاب آ گیا نا تو اب ہم چیختے ہیں، چلاتے ہیں، بے صبری کا اظہار کرتے ہیں، جزا فضا کرتے ہیں. ممکن ہے کہ ہمارے عذاب سے کچھ تخفیف ہو جائے، اور 500 سال تک وہ گریہ ازاری کریں گے، 500 سال تک وہ روتے رہیں گے کہ اس عذاب سے کچھ نہ کچھ تخفیف ہو جائے، بے صبری کریں گے. لیکن 500 سال کے بعد بھی ان کو کوئی جواب نہیں آئے گا، کوئی جواب نہیں آئے گا. پھر جب 500 سال یہ کر چکیں گے تو پھر اس کے بعد دوبارہ یہ مشورہ کریں گے کہ اب ہم نے بے صبری کر کے دیکھ لیا کہ ہمارے عذاب کے اندر کوئی تخفیف اور کوئی ہمارا عذاب ہلکا نہیں ہوا، تو اب چلو صبر کر کے دیکھتے ہیں، ممکن ہے کہ صبر کرنے کی وجہ سے ہم سے یہ عذاب ہلکا کر دیے تھے. تو وہ پھر 500 سال دوبارہ وہ پھر صبر کریں گے، نہیں چیخیں گے، نہ چلائیں گے، نہ روئیں گے، نہ پیٹیں گے، کچھ بھی نہیں کریں گے. 500 سال کا عرصہ گزر جائے گا. تو بعض حضرات فرماتے ہیں کہ جب 1000 سال کا عرصہ گزر جائے گا، اب انہوں نے بے صبری کر کے دیکھ لیا اور صبر کر کے بھی دیکھ لیا، کوئی جواب نہیں آیا. 1000 سال کے بعد جواب آئے گا، اور جواب کیا ہوگا؟ جواب یہ ہوگا کہ تم اسی طرح ذلیل ہوتے رہو، اسی طرح ذلیل ہوتے رہو. ولا تکلموا، کلام نہ کرو، بات مت کرو، تمہاری کوئی بات نہیں سنی جائے. سواء علینا جزعنا ام صبرنا، برابر ہے کہ ہم جزا فضا کریں، ام صبرنا، یا ہم صبر کریں. ما لنا من محیص، ہماری بھی خلاصی کی کوئی صورت نہیں ہے. اللہ جل شانہ ہمیں شریعت کا علم اور عمل نصیب. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ